ایوب رحمۃ اللہ علیہ عن ابی قلابہ، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو سلیمان بن حرب 1، حماد 2، ایوب 3، اور چوتھے اب یہ آ گئے، اور پانچویں حضرت انس رضی اللہ عنہ آ گئے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خماسی یا روائی احادیث میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 یا 4 اشخاص ہیں۔ اب کون آ گئے؟ ایوب کے استاد ابی قلابہ۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ اصل نام ان کا عبداللہ ابن زید تھا، بصرہ میں تھے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 104 ہجری میں۔ اور دیکھا کس کس کو ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو، ان کے براہ راست شاگرد ہیں، مالک ابن حویرث کو، اور سمرہ ابن جندب کو۔ سمرہ ابن جندب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، کہاں؟ یمن میں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کتاب الخراج میں ذکر کیا ہے، دو چیزیں ایک یا دو چیزیں ایسی ہو گئی تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ قاتلہ اللہ، ناس ہو اس سمرہ کا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محبت بھی بہت تھی، اس لیے کہ سمرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن عباس کو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، تو یہ پکے تابعی ہیں۔ اور ان سے وہی ثابت بنانی جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا نا کہ قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوئی، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور ایوب سختیانی شاگرد ہیں، عمر ابن میمون بڑے آدمی ہیں مقام کے، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سب سے اچھا تابعی وہ کہتے تھے مسیب ہے، سعید ابن مسیب۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ قاسم بن محمد بن ابوبکر کا انتقال ہوا، نہیں یہ قول کسی اور کا ہے لیکن ہے صحیح، یہ وہاں دیکھیے گا سیر اعلام النبلاء میں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم بات کریں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا اور قاسم بن محمد بن ابوبکر کا انتقال ہوا، اور دونوں نے کتابیں نہیں لکھیں۔ یہ بات کب کی ہے؟ 104 ہجری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا حدیثیں 200 سال بعد اور 250 سال بعد، نالائق پڑھتے نہیں نا، پڑھیں تو پتہ چلے۔ انہوں نے کہا قاسم بن محمد بن ابوبکر نے اور ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن مسیب نے بھی کتابیں نہیں لکھیں، لیکن ابو قلابہ رحمۃ اللہ نے اتنی کتابیں تحریر کیں کہ ایک خچر کے وزن، خچر پر جو بوجھ لادا جا سکتا تھا اس کے برابر انہوں نے کتابیں تحریر فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لیتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، اور انہوں نے حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اور یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک تم میں یہ موجود ہے نا کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوگی، عذاب نہیں آئے گا۔ اور نے کہا اس شخص کی قدر کرو، جب تک یہ تم میں موجود ہے نا اس وقت تک سب خیر ہی خیر۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف کی، اور قسامت کے باب میں ان کی حدیث آئی ہے، بخاری شریف میں بھی آئی ہے اور جگہ بھی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو، ایک جملہ ان کا بہت زبردست یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور وفات ہوئی ہے 104 ہجری میں، پیدائش بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، ان کی پلے بڑے بھی وہی ہیں۔ فرماتے تھے کہ اس امت میں نا جب بھی تم کسی ایسے شخص کو دیکھو
جو یہ کہے کہ چھوڑو حدیثوں کو، بس قرآن کافی ہے، ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، تو یقین مانو ضال، وہ گمراہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے۔ وزن دیکھو اس بات کا۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں امت میں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کہے کہ چھوڑو اللہ کی کتاب کو بھی اور خبر واحد کو بھی، وہ حدیث جسے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے روایت نہیں کیا، خبر واحدہ کہتے تھے کہ اگر ایسا کوئی مل جائے تو وہ جو کہے کہ کتاب کو بھی چھوڑو اور حدیث کا کیا ہے جی، اس کو بھی چھوڑو، عقل پہ بھروسہ کرو، عقل کے ذریعے کام کرو، تو فرمایا کہ جب ایسا کوئی ملے تو سمجھ جانا یہ ابو جہل ہے۔ کیوں کہا ابو جہل؟ اس لیے کہ کبر کا مارا ہوا ہے، اندھا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج بن کے چمکے ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کا چاند تھے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اپنا کبر ابو جہل کا جھکنے نہیں دیتا تھا۔ فرمایا جو تمہیں امت میں کوئی ایسا مل جائے جو کہے چھوڑو کتاب کو اور چھوڑو اخبار احاد کو اور ہمیشہ عقل، تو ان کا ابو جہل ہے۔ اور اس زمانے میں فرمایا کہ تیسرا کوئی تمہیں ایسا آدمی مل جائے جو یہ کہے کہ عقل کو بھی چھوڑو، حدیث کو بھی چھوڑو، سب چیزوں کو چھوڑو، بس ذوق اور وجد آنا چاہیے، ایسا دین جس میں وجد ہو، آدمی ناچے، خوشی کے مارے جھومتا رہے۔ تو انہوں نے کہا اگر ایسا مل جائے تو یاد رکھو یہ شیطان ہے اور انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آ گیا ہے، تو اسے قابو کر کے اس پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو تاکہ اس پر یہ اثرات ختم ہوں، وہ پورا شیطان ہے۔